अंसारी के? जी। अरे अंसारी के पास से लड़की की आवाज? जी 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 जी, मोमिना है अंसारी जी? हाँ अच्छा, पक्की से पक्की टक्की है? जी, मदरसा जाते हैं। अच्छा, मदरसा जाते हैं। कोई सूरह इरा सुना सकती है? जी हाँ। कोई सुनाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। जी माशाअल्लाह। कितने साल से मदरसा जा रही है? अभी भी मदरसे में पढ़ती है या छोड़ दिया हाँ आपने? जी, चौथा साल चल रहा है, फोर्थ। अच्छा, अरबी भी आती है फिर आपको पढ़ने? हाँ। अच्छा, चलिए। अब अच्छा, मुझे आपसे सवाल पूछना था। हाँ पूछ लेना आप। अंसारी जी पहले ये बताइए कि आप मदरसे में पढ़ती है, फिर हमारा चैनल आपको कैसे मिला? मेरे एक फ्रेंड ने बताया फ्रेंड कि ने सवाल मतलब पूछे। मेल फ्रेंड? हिंदू है वो मेरे से सवाल पूछ रहा था, तो वो बोला कि इनसे पूछ लो, इनसे जवाब मिल जाएगा। अच्छा यार, ये तो अजीब हो गया कि मदरसे में जाने वाली लड़की का हिंदू फ्रेंड भी। आपको नहीं पता आजकल मोमिन लोग जो है आप जैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, जो हिंदू तो या जिसका गैर मुस्लिम? ईमान कमजोर है वो फिरता है, हम नहीं फिरेंगे। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अंसारी जी, ये हम्म आपने वीडियोस नहीं देखा? आप जैसे लोग जो मोमिना है, जिनके हिंदू हम्म हिंदू दोस्त रहते हैं, अगर वो कहीं दिख गए साथ में तो उनको पकड़ के पूरा वीडियोस बना के वायरल की जा रही है। आपने नहीं देखा? मैं कभी मिली ही नहीं उससे। मिलना भी मत, नहीं तो आपका भी बुरखा इरखा खींच के आपके भी वीडियो बना ऐसा देंगे नहीं वो हो लोग। सकता। मिली हुआ नहीं है, हूँ आपको मैं। बताऊं? वीडियो बताऊं, हुआ है। नहीं, जाने दीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए आज के टॉपिक पे बात करते हैं। पहले फिर आप जो है, चूंकि आप मदरसे में भी पढ़ रही हैं, हम्म तो हाँ, तो आपका ईमान कितना स्ट्रांग है और कितना रसूलुल्लाह को आप मानती है, वो पता हम्म चल जाएगा। मुझे बताइए कि एक रसूल, चलिए मैं पहले हदीस आपको बता देता हूँ। क्या आपको जी ये पता है कि रसूलुल्लाह को 30 मर्दों की सेक्सुअल पावर दी गई थी? नहीं, आप मदरसे में पढ़ती है, आपको ये हदीस कभी पढ़ाई नहीं गई? मैं अभी बुखारी और मुस्लिम शरीफ नहीं पढ़ी ना। अच्छा, क्या अभी क्या मेरा पढ़ा है चल आपने? रहा है। अभी मेरा मिशकात शरीफ चल रहा है और जलालैन चल रही है, अभी स्टार्टिंग है, तो इतना अच्छा, ज्यादा पता जलालेन। नहीं है। मैं सिर्फ अरबी सीखी हूँ और कुरान कुरान की जलालेन तो तफसीर हमारे पढ़ी है। हमारे एडम साहब की फेवरेट तफसीर है जलालेन। मेरी अभी चल रही है, अभी मैं पूरा नहीं पढ़ी हूँ। अच्छा, अगर एडम साहब होते अभी तो आपको जलालेन के कुछ मजेदार ये रेफरेंसेस देते। ठीक है, वो कभी आप फिर से जुड़ जाना, मैं भी आपको बुखारी की हदीस बताता हूँ, रुकिए। ठीक है, मैं पढ़ी नहीं हूँ, पर हाँ बुखारी मेरी चली भी नहीं अभी। हाँ मैं बताता हूँ, आप चेक कर लेना ना, आपके मदरसे में ठीक बुखारी है। होगी। हाँ ठीक है। ठीक है, ये देखिए, हम्म सही बुखारी हदीस नंबर 268। ठीक है, हम्म कतादा के वास्ते से कहा हमसे अनस बिन मालिक ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन। अच्छा, इससे पहले मुझे ये बताइए कि हम्म अगर हक आपके खिलाफ रहेगा तो आप हक को एक्सेप्ट करोगी? हाँ, पर खिलाफ तो वजह के मतलब कुछ वजह होती है तो ही खिलाफ हाँ रहता हाँ है ना। हर चीज हाँ के हाँ, पीछे एक वो वजह होती है। बिल्कुल बिल्कुल अंसारी जी, बिल्कुल। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि हक हमारे खिलाफ होगा, सच्चाई हमारे खिलाफ होगी, तो हम सच्चाई को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, आपका हम्म भी यही मानना है? हाँ। ओके, थैंक यू। अच्छा, इधर क्या कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन और रात के एक ही वक्त में अपनी तमाम अज़वाज मुतहरात के पास गए, और ये 11 थी, 9 मनकूहा और 2 लौंडियां। रावी ने कहा, मैंने अनस से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी ताकत रखते थे, यानी 11-11 लोगों के साथ डिंगी डिंगी करने की ताकत रखते थे रसूलुल्लाह? तो डिंगी आप रजी डिंगी अल्लाह, जीवा में ना।
ہاں ٹھیک ہے بولیے. مطلب میں ہم بستری آپ سمجھ لیجئے اس کو, ہم اس کو ڈنگی ڈنگی کہتے ہیں. ہم بستری سمجھ میں آتا ہے نا آپ کو؟ جمع بول دیجئے. اچھا, ہم بستری بھی تو ایک ہی بات ہوتی ہے نا. جمع اصل میں کیا ہے, بہت سے جو ہمارے ویورز ہے ان کو نہیں سمجھ میں آئے گا نا اتنا گاڑی اردو یا عربی. تو اچھا. ہاں ہم بستری کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ جو صحابہ ہے, ظاہر سی بات ہے کہ انصاری جی اگر آپ کو کوئی بولے گا, آپ کے پڑوس والا انسان جو ہے اس نے 11 شادیاں کی ہے یا 15 شادیاں کی ہے, اور روز 15 بیویوں کے پاس جاتا ہے اور سب کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے نا, تو آپ ایسا نارمل انسان آپ سوچیں گی نا کہ یار 15 بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے, یہ کیا, یہ جن ون تو نہیں کیا ہے نا, آپ بھی سوچیں گی نا اس طریقے سے. ہاں, تو صحابہ بھی اس طریقے سے ہی سوچ رہے تھے کہ کیا رسول اللہ کے اندر اتنی طاقت تھی جمع کرنے کی, سیکس کرنے کی. تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 مردوں کے برابر طاقت دی گئی ہے. رسول اللہ کے پاس 30 مردوں کی سیکشل پاور رسول اللہ کو دی گئی ہے, اور اسی وجہ سے وہ ہر رات جو ہے, یا رات میں یا دن میں, وہ سب کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرتے تھے. انصاری جی مجھے ایک بات بتائیے, اچھا اس کے ساتھ ایک حدیث میں آپ کو بتا دیتا ہوں. حضرت عائشہ رسول اللہ کے بارے میں کیا سوچا کرتی تھی, یہ دیکھیں. اگر اتنی طاقت ملی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوگی. اور ہاں کوئی نہیں کوئی نہیں وہ کوئی تو نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں, وہ میں آؤں گا اس پہ. میں پہلے ایک حضرت عائشہ رسول اللہ کے بارے میں کیا سوچتی تھی وہ بھی ہم دیکھ لیتے. جی. اچھا, صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4788 ہے, ٹھیک ہے. 4788. ہاں, عائشہ خود بیان کرتی, حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جو عورتیں اپنے نفس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبا کرنے آتی تھی, مجھے ان پر بڑی غیرت آتی تھی. میں کہتی تھی کیا عورت خود ہی اپنے کو کسی مرد کے لیے پیش کر سکتی ہے؟ پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی, ٹھیک ہے, کون سی آیت ہے وہ؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 51 ہے, ٹھیک ہے. سورہ احزاب کی 51. ہاں ٹھیک ہے. ہاں, یہ جب آیت رسول اللہ کے ڈیفنس میں اللہ نے جب اتاری آسمان سے, تو حضرت عائشہ کہتی ہے تو میں نے کہا کہ میں تو سمجھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی مراد بلا تاخیر پوری کر دینا چاہتا ہے, ٹھیک ہے. ابھی میرے 2 سوال ہیں آپ سے, یہ میں نوٹ پیڈ لے کے آ جاتا ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ جو نبی اور رسول ہوتے ہیں, یا آپ سمجھ لیجئے سماج سدھارک, جو دنیا کا بھلا کرنے کے لیے آئے, ان کو 30 مردوں کی طاقت دینے سے انسانیت کا کیا بھلا ہوگا؟ سیکشل پاور. یہ سوال ہے پہلا آپ سے, کہ ایک نبی اور رسول کو, جو بھی خدا ہے, جو پوری یونیورس کا مالک ہے اور دنیا میں اتنے سارے پرابلم ہیں, وہ سب چھوڑ کر ایک خدا, ایک جو خالق ہے, وہ سب چھوڑ کے ایک بندے کی پرسنل چوائس زیادہ سیکس کرنے کی, اس کو پورا کرنے کے لیے 30 مردوں کی سیکشل پاور دے رہا ہے, اس سے انسانیت کا کیا بھلا ہوگا؟ اور اسی وجہ سے میں نے آپ سے پہلے ہی سوال کیا تھا کہ حق اگر ہمارے خلاف ہو تو ہماری انسانیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم غلط کو غلط کہیں اور حق کو تسلیم کریں. جی اور جی انصاری جی. شوق لگانا انصاری جی, کبھی آپ نے امید نہیں کی تھی نا کہ اس طریقے کی احادیث بھی ہوگی؟ نامحرم عورتوں سے تو نہیں ہو رہا ہے. اچھا, پہلے مجھے یہ بتا دیجئے کہ ٹھیک ہے میں تھوڑی دیر کے لیے محرم بھی لے لیتا ہوں,
30 मर्दों की सेक्सुअल पावर की से इंसानियत का क्या भला होगा? बीवी के दरमियान मसावत पैदा होगी, यानी सबको एक दर्जे में रखा जाएगा कि अल्लाह तो ताला वो ने तो हुकूक बनाए हैं कि अंसारी जी देखिए, आप सोचिए कि अगर किसी की मल्टीपल वाइफ भी है, ठीक है, तो वो एक वाइफ के साथ या मैक्सिमम 2 वाइफ के साथ एक रात में डिंगी डिंगी करेगा, राइट? अगर एक इंसान सारी की सारी बीवियां लौंडियां सबके साथ अगर एक ही रात में कर रहा है, दैट मीन्स के दिस गाय इज सेक्सुअली हाइपर एक्टिव। आप सोचिए किसी की अगर 2 भी बीवी है तो वो भी 2 को एक साथ नहीं करता है एक ही रात में, वो एक के साथ एक बार करेगा, दूसरे के साथ दूसरे दिन करेगा, ठीक है? लेकिन रसूलुल्लाह की चूंकि यहाँ पे 11 का जिक्र हुआ है, ठीक है, मैं कहता हूं कि ठीक है 3 के साथ करे, क्योंकि एक इंसान नमाजी भी है, उसको तहज्जुद भी पढ़ना है, उसको सब करना है। सेक्सुअलिटी जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट मैटर नहीं होना चाहिए। हमारे मोदी साहब को देख लीजिए आप, देश के लिए जो इतने बड़े रुतबे पे है, अगर मोदी साहब भी सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाए तो वो दिमाग जो देश चलाने का छोड़ के उनको भी रात भर जो है वो डिंगी डिंगी करना पड़ेगा, फिर देश कैसा चलाएंगे वो? तो जो इतने बड़े पोस्ट पे है उसको तो जरूरत नहीं है ना, वो 2 बीवी के साथ करेगा, दूसरे दिन कोई 2 बीवी के साथ कर ले, तीसरे दिन कोई 2 बीवी के साथ कर ले, या कभी गैप भी ले ले। इतना नबी को सेक्सुअली हाइपर एक्टिव होने की क्या जरूरत है? तो आप इस ताकत बात अल्लाह को ताला की तरफ से मिली है 30 मर्दों की। क्यों? इंसानियत का क्या क्यों? भला है उसको? वही पूछ रहा हूँ, इंसानियत इंसानियत का क्या भला है? जाना जी इंसानियत अंसारी का जी, क्या है? कुछ है इंसानियत का भला इसमें? मेरे को तो इतना पता है कि औरतों के मतलब जब शादी होती है तो हर औरतों को उसका हक मिलना चाहिए बराबरी का। हाँ ना, तो एक इंसान एक सेक्सुअल पावर या 2 सेक्सुअल पावर के साथ भी तो बराबरी का हक दे सकता है ना। जरूरी है कि पूरे 30 मर्दों की उसको ताकत दे? अभी जैसे मिसाल के तौर पे एक इंसान जो है वो सेक्सुअली वीक है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? मेडिकेशन लेगा, वाइग्रा लेगा, या फिर वो तड़ाफिल लेगा, या जो भी मेडिकेशन सॉल्ट्स अवेलेबल होते हैं वो लेगा। तो वो क्या लेगा? एक गोली लेगा ना, 2.5 mg की लेगा, 5 mg की लेगा, या मैक्सिमम तो जो है वो 10 mg की या 20 mg या 25 mg जो भी उसकी डोज मिलती है वो लेगा। उतना काफी है ना उसके लिए। वो ये थोड़ी ना है कि पूरा वायग्रा का पूरा पत्ता एक साथ खा ले। आप समझ रही बात को मैं कहना क्या चाह रहा हूं? हक तो औरत का हक जो है वो एक पावर के साथ भी पूरा हो सकता है, 30 की क्या जरूरत है? अंसारी जी, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। नहीं आपका पता। शौहर, हाँ देखिए, नहीं पता, नहीं पता है कि ये एक तो इंसानियत का कोई भला नहीं, ठीक है, और बीवी की चाहत पूरी करने के लिए आपको 30 मर्दों की ताकत की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बात ये साबित हो रही है कि ही दिस गाय जो जिसको इतनी ताकत की जरूरत पड़ी या दी जाए, दिस पर्सन इज सेक्सुअली हाइपर एक्टिव, ही कैन नॉट लिव विदाउट सेक्स। ओके, अच्छा, अभी चूंकि आपको नहीं पता है, एक बीवी को तो पता होता है ना कि उसका शौहर कैसा है, अंसारी जी? अंसारी जी, हाँ, एक बीवी को तो पता होता है ना कि उसका शौहर कैसा है। अंसारी जी को लगता है शौक लग गया एकदम, सोचा ही नहीं था कभी ऐसी हदीस सामने आ जाएगी। जी जी अंसारी जी, है ना, यही हुआ जी ना, आपको कभी लगा नहीं था ना कि इस तरीके की भी हदीस होगी? जी जी, नहीं पता था ऐसी हदीस होगी, मैं कभी पढ़ी भी नहीं। हाँ, लेकिन अभी जब आप मदरसे में पढ़ रही हैं तो वो आएंगी। अच्छा देखिए, हजरत आयशा, इसी वजह से हजरत आयशा चूंकि रसूलुल्लाह के साथ रहती थी और रसूलुल्लाह की फेवरेट बीवी भी थी, छोटी सी बच्ची अम्मी आयशा,
وہ اسی وجہ سے رسول اللہ کے لیے کہتی تھی کہ آپ کا رب، یہاں پہ حضرت عائشہ نے یہ نہیں کہا ہمارا رب، حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ آپ کا رب. میں نے آپ کو حدیث کا نمبر بھی دیا، آپ چیک کر سکتی ہے. آپ کا رب آپ کی خواہشوں کو پورا کرنے میں گھائی کرتا ہے، جلدی کرتا ہے، اس کو ڈیلے نہیں کرتا ہے. یہاں پہ رسول اللہ کو معلوم تھا، اپنا حضرت عائشہ کو معلوم تھا کہ کچھ تو بھی کیریکٹر میں ایشو ہے رسول اللہ کے. اچھا انصاری جی، آپ مجھے ایک بات بتائیے، حضرت عائشہ کو معلوم تھا، آپ کہہ رہی ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن حضرت عائشہ کو معلوم تھا. انصاری جی مجھے ایک بات بتائیے، آپ مارکیٹ سے جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، بازار وزار جی جاتی ہے نا کبھی؟ جی کرنا کچھ بھی کر. حضرت عائشہ بول رہا ہوں، سوری. آپ مارکیٹ میں جا رہی ہے کپڑے پہن کے، آپ نے برقع نہیں پہنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے نارمل کپڑے پہنے ہیں. مان لو اگر کوئی شخص، ایک شادی شدہ شخص، وہ آپ کو دیکھ لے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ فٹک سے اپنی بیوی کے پاس بھاگے اور بیوی کے ساتھ وہ جمع کرے، ڈنگی ڈنگی کرے، آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا کہیں گی؟ انصاری جی آپ میرا کچھ سوال نہیں، سمجھی؟ کچھ نہیں کہیں گے اس ایسے کی شخص بیوی سے؟ ہے، اس کی مرضی. نہیں نہیں، بیوی ہے اس کی مرضی، وہ نہیں. اچھا چلو میں اپنے اوپر لے لیتا ہوں یہ مثال تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے کہ میری 4 شادی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، میری 4 بیوی ہے، اور میں چاروں کے ساتھ روز ڈنگی ڈنگی کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اب میں مارکیٹ میں جا رہا ہوں، آپ بھی وہاں سے گزر رہی ہے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو دیکھا، آپ کپڑے پہ نارمل پہنی ہوئی ہے، سلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، دوپٹہ لی ہوئی ہے، یا دوپٹہ نہیں بھی لیا جیسا نارمل پہنتے ہیں لوگ. آپ کو میں نے دیکھا، میں اتنا ایکسائٹ ہو گیا آپ کو دیکھ کے کہ مجھے کنٹرول نہیں ہوا، اور میں گیا اپنی ایک بیوی کے پاس. اور انصاری جی ڈراپ ہو چکی ہے، انصاری جی ڈراپ ہو چکی ہے. دیکھتے ہیں انصاری جی پھر سے آئیں گی یا نہیں آئیں گی. انصاری جی کو بہت بڑا آج دھکا لگا ہے. مدرسے میں پڑھتی ہے وہ 4 سال سے، شاید انہوں نے بتایا تھا، ابھی بخاری اور مسلم کی طرف آئی نہیں، مشکات چالو ہے ان کی. آ گئی انصاری جی. ڈیوائس ناٹ کنیکٹڈ ہے انصاری جی. اوکے آ گئی جی. انصاری جی آپ ڈراپ ہو گئی تھی. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ مان لیجئے کہ میں ایک شادی شدہ انسان ہوں، میری 4 بیویاں ہیں، اور میں ان 4 بیویوں کے ساتھ روز ڈنگی ڈنگی کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اب میں کچھ سامان خریدنے کے لیے مارکیٹ میں گیا، اور انصاری جی آپ بھی وہاں سے گزر رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے نارمل کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میں نے آپ کو دیکھا، ساحل نے انصاری کو دیکھا، اور ساحل اتنا ایکسائٹ ہو گیا، اتنا انکنٹرولیبل ہو گیا انصاری جی کو دیکھ کے سیکشولی، کہ بھاگا اور اپنے گھر پہ گیا. کسی ایک بیوی جو کام کر رہی تھی گھر پہ، کھانا اینا بنا رہی تھی، اس کو بیڈ پر لے کے گیا اور اس کے ساتھ جمع کیا. میرے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیسا انسان ہے انصاری جی؟ اینڈ یو ہیو ٹو بی آنیسٹ، آپ کو ایمانداری سے یا سچائی کے ساتھ جواب دینا ہے کہ اگر واقعی میں آپ کے ساتھ اس آپ طریقے کا معاملہ ہو تو اس شخص کے کوئی بارے میں یا حوث میرے بھرا ہے، بارے میں. نگاہیں، اس کی نگاہیں حوث بھری ہے، اس لیے ایسا کیا. ہائے 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 ہائے، یہ میں نوٹ ڈاؤن کر لیتا ہوں. 5,500 لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ساحل کی نگاہوں میں ہوس ہے. دوسری عورت جیسے کے لیے، پر وہ اپنی بیوی کے ہاں ساتھ کرے وہ صحیح ہے. ہاں، وہ بیوی کے ساتھ کر رہا ہے، اس سے میرے کو پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی میں اپنی بیوی کے ساتھ کر رہا ہوں یا میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ کر رہا ہوں، اس میں پرابلم نہیں ہے. پرابلم اس میں ہے کہ میں آپ کو گرل دیکھ فرینڈ کے کے ساتھ آپ کرنا کپڑا، زنا ہے. ٹھیک ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے، میں ایک ایگزامپل بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے چلو گرل جی فرینڈ ہٹا دو، وائف. پرابلم اس میں نہیں ہے کہ وائف کے ساتھ کر رہا ہوں، پرابلم یہ ہے کہ میں آپ کو دیکھ کے میں اتنا ایکسائٹ ہو جا رہا ہوں کہ میں
کنٹرول نہیں کر پا رہا اور مجھے تبھی کا تبھی جانا پڑ رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کر کے اپنی پیاس کو مٹانے کے لیے، ہے نا؟ تو ہاں، تو آپ کی نظر میں ایسا انسان جو ہے وہ اس کی نگاہوں میں ہوس ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری انصاری جی نے کنفرم کیا ہے. میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں. جی اچھا، میرے پاس کوئی 4 بیوی بھی نہیں ہے، حالانکہ ایک ہماری صدف جی ہے، وہ میری 4تھی بیوی بننے کے لیے ریڈی ہوئی ہے، لیکن ابھی تو نہیں ہے فی الحال. لیکن میں جس کی بات کر رہا ہوں ان کے پاس 11 بیویاں ہیں یا 9 بیویاں ہیں، اور وہ روز ڈنگی ڈنگی ہر ایک کے ساتھ کرتے ہیں. حدیث کیا کہتی ہے دیکھیے. یہ اچھا لے کے آ گئے کیا؟ چلو امید تو پہلے نہیں، ان کو اردو چلے گا نا، اردو چاہیے، میں اردو میں دکھا دیتا ہوں، اردو دکھا دیتا ہوں ان کو. یہ لیجیے انصاری جی، صحیح مسلم حدیث نمبر 3407، ٹھیک ہے؟ غور سے سنیے گا. ہاں، حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی زینب کے پاس آئے اور وہ اس وقت خال کو رنگ دے رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حاجت پوری فرمائی، یعنی ڈنگی ڈنگی کی ان کے ساتھ، حالانکہ وہ لیدر بون رہی تھی، ٹھیک ہے، رنگ دے رہی تھی خال کو. پھر اپنے صحابہ کی طرف تشریف لے گئے تو فرمایا کہ عورت شیطان کی شکل میں سامنے آتی ہے اور شیطانی صورت میں پیٹ پھیرتی ہے، بس جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو دیکھے تو اپنی بیوی کے پاس آئے. اب دیکھیے انصاری جی، پرابلم میرے میں تھا، ٹھڑک میرے میں تھی، ہوس میرے میں تھی کہ میں نے انصاری جی کو دیکھ کر میں اتنا ایکسائٹ ہو گیا، انکنٹرولیبل ہو گیا. میری بیوی وہاں کھانا بنا رہی ہے اور اس کو جا کے میں چھوڑ نہیں رہا ہوں، جا کے میں اپنی ہوس کو پوری کر رہا ہوں. لیکن میں تو الزام ڈالتا انصاری جی پر کہ کیونکہ میں انصاری نے جی، حجاب نہیں پہنا تھا. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، یہاں پہ وہ عورت حجاب نہیں پہنی تھی ایسا کچھ نہیں ہے. دوسری بات، اگر ایک لڑکی حجاب نہیں بھی پہنتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اتنا، جس کے پاس 11 بیویاں ہیں اور وہ 9 یا 11 جتنی بھی بیویاں ہیں اس کے ساتھ وہ روز سیکس بھی کرتا ہو، لیکن وہ ایک غیر حجابی عورت کو دیکھ کے اتنا ایکسائٹ ہو جائے گا کہ اس کو جا کے پہلے سیکس کرنا پڑے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دیکھ ہی نہیں سکتے. یہاں ہے آپ کی مسلم کہہ رہی ہے ایک نظر تو الاؤڈ ہے نا انصاری جی، پہلی نظر تو الاؤڈ ہے نا. غلطی سے. ہاں، تو یہاں پہ ایک نظر میں ہی وہ کہتے ہیں نا ایک نظر میں ہی پیار ہو جانا، یہ کئی لوگوں کو ایک نظر میں ہی پیار ہو جاتا ہے، لو ایٹ فرسٹ سائٹ. تو ادھر لسٹ ایٹ فرسٹ سائٹ ہے، لو ایٹ فرسٹ سائٹ نہیں، لسٹ ایٹ فرسٹ سائٹ. تو اور سوچئے کہ ایک نارمل انسان کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوتا جو حجاب نہیں بھی پہنی. اسی وجہ سے میں نے جب آپ کا اگزامپل لیا، میں نے آپ کو حجاب نہیں پہنایا تھا، میں نے کہا تھا کہ آپ نارمل کپڑے پہنے ہو، سلوار قمیض جو ایک نارمل انسان پہنتا ہے. کیا سلوار قمیض میں ہونے کے باوجود بھی کسی کو اتنی ٹھڑک چڑھ سکتی ہے انصاری جی؟ اور آپ نے کہا کہ جو میں نے میرا اگزامپل لیا آپ کے ساتھ، آپ نے کہا ایسے انسان کی آنکھوں میں ہوس ہے. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ دیکھیے، میں نے آپ کو یہ لیجیے، میں نے آپ کو کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، وہ ایسے نہیں ہو سکتے. لیکن عمل تو دونوں کا سیم ہے نا. اسی وجہ سے میں نے اگر پہلے آپ کو رسول اللہ کی بات بتاتی تو آپ سچائی کو تسلیم نہیں کرتی. اسی وجہ سے میں نے پہلے رسول اللہ کا معاملہ نہیں بتایا آپ کو، میں نے میرا معاملہ بتایا تاکہ آپ کے دماغ میں اپنگ نہ لگے. پرابلم یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ مسلمانوں کے دماغ میں اپنگ لگا دیتا. اگر میں پہلے رسول اللہ کا بتا دیتا تو آپ ابھی جو جواب دے رہی ہے وہ جواب دیتی. اسی وجہ سے میں نے میرے اوپر لیا میں نے گن، اور آپ نے تو مجھے کہا کہ میری نگاہوں میں ہوس ہے. کام تو میں نے بھی وہی کیا، رسول اللہ نے بھی وہی کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ میں بہت فرق ہے. تو یہ میرے میں فرق ہے، لیکن کام تو ہم نے دونوں کیا نا، دونوں نے ایک ہی کام کیا نا، ایک جیسا. اگر آپ مجھے بول رہی ہوس ہے تو رسول اللہ کے لیے پھر کیسے آپ بول سکتی کہ ہوس نہیں تھی؟ نہیں اور نہیں پھر ہو 30 سکتی مردوں کیونکہ کی وہ طاقت، الگ ہے.
کہاں الگ ہے, کیسے الگ ہے؟ ابھی آپ کو 2-3 چیز دکھایا میں نے, 30 مردوں کا دکھایا, وہاں بھی آپ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. پھر اس کو مزید تقویت دینے کے لیے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ بھائی رسول اللہ کا کیا معاملہ تھا, ان کی حرکتیں کیا تھی. جی انصاری جی, یو ہیو ٹو بی آنےسٹ. انصاری جی آپ کو ایماندار ہونا پڑے گا. ایماندار نہیں, ایماندار بنو گی تو پھر آپ کا دماغ اپنگ ہو جائے گا. آپ کو سچائی کا ساتھ دینا چاہیے, جو غلط ہے اس کو غلط بولنا چاہیے. ہاں یہ اچھا ڈائلوگ فکس ہوتا ہے, میں کروں تو سالا کیریکٹر ڈھیلا. آپ کرے تو چمتکار, میں کروں تو بلاتکار.